بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمین کو گواہ بناتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کرنے کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب، ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل و احکام کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ حابیل اور قابیل بھی آپ کی انہی اولادوں میں سے تھے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت تھی، لیکن شریعت کے مطابق وہ دونوں بھائی بہن تھے، اس لیے ان دونوں کا نکاح جائز نہ تھا۔ لیکن قابیل پھر بھی اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ حابیل کو اس لڑکی سے نکاح کرنے دے، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کرو، اور اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول کرے گا اس کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے کر دیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل نے ویسا ہی کیا اور ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ پھر آسمان سے ایک آگ اتری اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، اور اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو غصہ آ گیا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی، اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد قابیل نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ جب قابیل حابیل کو ڈھونڈنے گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا، حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قابیل نے زور سے حابیل کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا، جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو سوچنے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کا اب کیا کرے۔ تب اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے مردہ کوے کو دفن کرنے کے لیے اپنی چونچ سے مٹی ہٹا رہا ہے۔
गड्ढा खोद रहा है और उसने दूसरे मुर्दा कौवे को उसमें दफन कर दिया। ये सब देखकर काबिल ने भी अपने भाई की लाश को इसी तरह से दफन कर दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल की धमकी दी तो हाबिल ने कहा कि अगर तू कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊँगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इरशाद से हाबिल के अच्छे अखलाक, खुदा खौफी और खशियत इलाही का इजहार होता है और इससे हाबिल का तकवा भी ज़ाहिर होता है कि भाई ने जो ज़्यादती करने का इरादा किया था, हाबिल ने बदले में वैसी बुराई करने से परहेज़ किया। और हाबिल ने काबिल से कहा कि मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहता, हालांकि मैं तुझसे ज़्यादा कवी और मजबूत हूँ। बावजूद ये कि तूने गलत काम का पुख्ता इरादा कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि तूने पहले जो गुनाह किए हैं उनके साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे सर हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान भी जुल्मन कत्ल होता है उसके कत्ल के गुनाह का एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को भी मिलता है, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल का तरीका शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हसद जैसे गुनाह से महफूज रखे और हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना दे। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।